نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ سورہ الانفال کی ترجمہ پر غور و فکر کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ آیت تقریباً 51 تک پڑھ چکے، سن چکے، غور کر چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہماری مشکلات اور پریشانیوں میں آسانی فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے مقصد کو شروع کریں، ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر سے ہم لوگ تھوڑا سا آگے آئیں گے، یعنی کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 50 مختصر سے پڑھتے ہوئے پھر آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، کاش کہ تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکال لیتے تھے اور رخ اور پشت پیٹھ پر کوڑے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ عذاب جہنم کے مزے چکھو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں غزوہ بدر میں وہ تمام جو دشمن تھے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو دشمن تھے اسلام کے، جو دشمن تھے اللہ کے رسول کے، جو دشمن تھے اللہ کے، اور جو دشمن تھے قرآن کے، جو دشمن تھے مسلمانوں کے، اور جو طرح طرح کے سازشیں گڑ رہے تھے، جب ان کا وقت آیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طرح کا عذاب اور غضب اور ان کا خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، اور اللہ کے رسول تو جان ہی رہے ہیں، اللہ اپنے تمام مسلمان بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ظالم تھے جو جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیت پڑھ کر سناتے تھے تو یہ اکڑتے تھے، یہ ہنسی اڑاتے تھے، یہ مذاق کرتے تھے، یہ جو ہے طرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کہ تانے کستے تھے، ان کو حرم شریف آنے سے روکتے تھے، ان پر ظلم و تشدد کرتے تھے، یہاں تک کہ ان پر بری طرح سے جو ہے کہ ظلمانہ حرکت کرتے تھے، ہے نا۔ یہاں تک کہ آپ کو غور ہوگا کہ مکہ میں جو ہے کہ جو چند مسلمان جب ایمان لائے تھے تو ان کو کس طریقے سے یہ لوگ باندھ کر کے جو ہے کہ مارتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کس طریقے سے ان پر ظلم ہوا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال لمبی لسٹ ہے نا، یہاں تک کہ تمام مسلمانوں کو جو ہے کہ اپنا پیارا وطن، اپنا پیارا شہر، اپنا مکہ کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے کہ جب انہیں ضلع وطن کیا گیا تھا تو کس طریقے سے وہ رو رہے تھے، بلک رہے تھے بھوک کے مارے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اس وقت مسلمان نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اس وقت مسلمان نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان تلوار کے زور پر بڑھا ہے یا بنا ہے، نہ، مسلمان قائم ہوا ہے محبت سے، صبر سے، اخلاق سے۔ ہم اپنی داستان کو خود ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم اپنی داستان بتا نہیں پاتے۔ اگر ہم داستان اول تو ہم خود جانیں تو ہم انہیں بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو الزام لگاتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی داستان کو پڑھیں،
मुसलमान ने कभी किसी के ऊपर जुल्म तशद्दुद नहीं किया, कभी किसी के ऊपर तलवार लेकर नहीं खड़ा हुआ। जब भी कोई ईमान लाया, जब भी कोई मुसलमान हुआ तो मोहब्बत और अखलाक से हुआ। और हम जिस वतन में रह रहे हैं, इस वतन की भी हिस्ट्री है कि मोहब्बत और अखलाक से जो है कि इस्लाम यहाँ भी कायम हुआ है ना, कहीं पे जुल्म नहीं। बहरहाल हमारा मौजू ये नहीं है, हमने यहाँ पर ये आना था कि ग़ज़वे बदर में जब उन जालिम का अल्लाह ने मजा चखाया तो अल्लाह यहाँ पर जो है कि हमको बता रहे हैं हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्फत कि ऐ रसूल, काश के आप देखते कि किस तरह से हमारे फरिश्ते जो हैं कि उनके रूह निकाल रहे थे, है ना, किस तरह से उनके फरिश्ते उनके रूह निकाल, उनके पुष्ट, उनके पीठ पर कोड़े मार रहे थे, है ना, उनके पीठ पर कोड़े मार रहे थे, उनके मुंह पर, है ना, और उनके पीठ पर कोड़े मार मार करके बुरी तरीके से उनके रूह को कब्ज कर रहे थे और कहते जाते थे कि आजाब जहन्नुम का मजा चखो। अब तो शुरू हो गया, अब तो यहाँ से जहन्नुम का आजाब शुरू हो गया, ठीक है ना, रूह निकली तो वहां से मामला शुरू हो गया। आगे की आयत में हम लोगों ने देखा था अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या बसबब उन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा था। यानी कि फरिश्ते उनसे क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे ऊपर जो अजाब आया है, ये क्यों आया है? ये तो तुमने खुद अपने हाथों से भेज रखा था, यानी तुमने अपने अमल से भेज रखा था, है ना। जब तुम्हारे सामने सच्ची बात बताई जाती थी, है ना, जब तुम्हारे सामने हक की बात बताई जाती थी, जब तुम्हारे सामने आने वाले कल यानी कि मौत के बाद की जिंदगी के बारे में बताई जाती थी, तो तुम तो मजा लेते थे, तुम तो चढ़ाते थे, ठीक है ना, और जो है कि कुरान का मजाक उड़ाते थे, नौजुबिल्लाह। तो अब जो तुमने कल को भेज रखा है, पहले तुम कहते थे ना, यही जालिम थे ना जो कहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहते थे कि कहाँ है अल्लाह का अजाब, मेरे ऊपर ला के दिखाइए। ये कहते थे, ये कहते थे, हुजूर को चैलेंज करते थे और हंसते थे, कहाँ है अजाब, कहाँ है अजाब, अगर आप सच्चे हो तो अजाब अभी ला के दिखाइए, अभी ला के दिखाइए, ठीक है ना। तो हमारे आका उस वक्त तो सब्र किए ना, और अल्लाह ताला ने वहां उस मुकाम पर जो अल्लाह का अजाब नहीं उतरा, वो उसकी भी वजह अल्लाह ने आयत में क्लियर कर दी है। हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि अल्लाह ने कह दिया कि इनके दरमियान में आप थे, और जब तक आप तो रहमत है ना। और दूसरे ये कि इन्हीं के दरमियान से हर रोज कोई ना कोई ईमान ला रहा था, मुसलमान हो रहा था। अगर हम अजाब उसी वक्त उतार देते तो जो है कि वो जो मुसलमान जो हो रहे थे वो उनके ऊपर भी अजाब उतर जाता, क्योंकि अजाब उतरते तो सब पिसते ना। तो अल्लाह का वहां पर हिकमत नहीं थी, अल्लाह नहीं चाहता था वहां पर अजाब उतारना। अजाब का वक्त अल्लाह ही मुकर्रर करता है और फैसला करता है, और फैसला जब हो जाता है तो फिर कोई उसको टाल नहीं सकता। तो वो अल्लाह का फैसला था, बदर के मैदान में उनको हम अजाब देंगे, बदर के मैदान में हम उनको अजाब देंगे। इतनी बड़ी लश्कर उनकी होगी, इतनी बड़ी लश्कर होगी, लेकिन मुसलमान चंद मुसलमान होंगे और उनको खात्मा करेंगे, है ना। और जब उनकी रूहें निकाली जाएंगी तो फरिश्ते जो हैं तो उनके पीठ पर चढ़ कर करके कोड़े मार मार कर करके कहेंगे कि अब जहन्नम का मजा चखो। और ये सब उन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, है ना, हरगिज अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला को अगर जुल्म करना होता तो भला बताइए क्यों अपने पैगंबरों को भेजता, अपने नबियों को भेजता, अपने रसूल को भेजता, जो हमें समझाने वाला हो, जो हमारे आंखें खोलने वाला हो, जो हमें डराने वाला हो। क्यों अल्लाह ताला कुरान पाक भेजते जिसमें अल्लाह ताला ने हर मुकाम पर नसीहत दी, हर मुकाम पर हकीकत बताई, हर मुकाम पर हक बात बताई। हर जगह अल्लाह ने कहा है कि जरा गौर करो, देखो, इस तरीके हर जगह का मतलब कुरान पाक में अल्लाह ने मिसाल दे दे के दलीलें दे कर करके अल्लाह ने सारी बातें बता दी। और कैसे तुम हो, तुम तो जानते थे, बहुत कुछ तो तुम जानते थे, तुम क्योंकि इससे पहले की जो किताबें थी, जो अहले किताब है, वो तो जानते थे, फिर भी वो जो है कि अपने बुग़्ज़ में, अपनी नफरत में जो है कि आकर के कुफ्र करते थे। बहरहाल आगे देखते हैं, मसलन फिरऔनियों के हाल
کے اور ان سے اگلوں کے، یعنی کہ اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ جو حال فرعونیوں کے ہوئے تھے، یعنی کہ ان سے پہلے کے جو امت تھی ہے نا، قوم فرعون جو تھی ہے نا، اس کا جو حال ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا تھا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے حالات قوم فرعون اور ان کے لوگوں کسی ہے جو ان سے پہلے تھے اور اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، تو اللہ نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں لے ڈالا۔ بے شک اللہ زبردست اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ بے شک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ قوم فرعون بھی جو تھے نا، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی توحید بتاتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے اور کہتے تھے کہ تم سرکش نہ ہو، ہے نا، تو فرعون اور مغرور ہوتا تھا اور ان کے پیچھے ان کی قوم مغرور ہوتی تھی، ہے نا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے کہ پوری لشکر دوڑی ان کو ختم کر دینے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ حکمت تھی کہ فرعون اور ان کی تمام لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا، ٹھیک ہے نا، ان کو پکڑ لیا۔ تو اسی طریقے سے جو بدر میں جتنے بھی ظالم کفار جو تھے جن کا خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک پہلے جیسے فرعون کی جو حالت تھی وہی حالت ان کی ہے اور ان کو ہم نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ بے شک زبردست اور بہت عذاب دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہزار گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی، اپنی نعمت کی بار بار نہیں ہر بار بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب عذاب پر جب ہم نہیں سدھرتے، جب ہم باز نہیں آتے، جب ہم اپنے اعمال کو، اپنے دل کو ہم نہیں جو ہے کہ بدلتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اپنے آپ کو نہیں پھیرتے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ سچ ہو کے رہتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر ہم ایسے کو پکڑیں گے اور میرے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے، اور جو میرا عذاب ہوگا وہ سخت ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ سخت ہے، پکڑ زبردست ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی کا بھی جو ہے کہ ایکسپلینیشن کام نہیں آئے گا۔ آگے دیکھتے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کے اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ بے شک ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم دینے والے ہیں اور اللہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ انعام دیتا ہے، یعنی کہ اس قوم کو اچھی مضبوطی دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تمام طرح کی اس کو فیسلٹیز دیتا ہے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، ہر طرح سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، لیکن اگر وہ بندہ شکر نہیں کرتا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے حق لا کر کے رکھ دیتے ہیں، حق بات بتا دیتے ہیں، بعض وقت اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول کے ذریعے، بعض وقت اپنی کتاب کے ذریعے، بعض وقت جو ہے اشاروں میں، بعض وقت چھوٹے موٹے حالات کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اشارہ بھی کرتا ہے، بتاتا بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کو پھر
नेमत से माला माल कर देता है, उनके परेशानियों को दूर कर देता है। जस्ट लाइक जैसे रात होती है, रात एक तरह से समझ लीजिए कि एक अल्लाह का इशारा होता है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला दिन कर देता है, यानी कि बुरे से अच्छे की तरफ तब्दील कर देता है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कहता है कि मैं तो नेमत देता हूँ, मैं बेशक तमाम नेमत मेरी तरफ से है, और अल्लाह ताला बेशक नेमत अता फरमाता है अपने बंदों पर। और उसके बाद अगर बंदे जो है कि ना समझ ही रहे, और उसके बाद बंदे को समझ में ना आवे, और अल्लाह बंदे जो है कि नाशुक्री करें और यहाँ तक कि कुफ्र कर दें, और कुफ्र इस कदर की अपने अल्लाह को जो है कि ये कह लिया जाए कि उनके साथ बहतान बांधे और औरों को भी अपना खुदा बना बैठे, तो अल्लाह ताला की यहाँ पे पकड़ होगी। एक बार फिर से ये सजा इस वजह से दी गई कि जब कोई नेमत अल्लाह किसी कौम को दे देता है, तो जब तक कि वह लोग खुद अपनी कल्बी हालत, अपने दिल की हालत न बदले, अल्लाह भी उसे नहीं बदलेगा। यानी कि हमको खुद पहले महसूस करना है कि ये नेमत अल्लाह ताला के तरफ से, ये फैसिलिटीज अल्लाह ताला के तरफ से, ये जिंदगी अल्लाह ताला के तरफ से, ये हमारे अंदर जो कुव्वत है अल्लाह ताला के तरफ से, ये हक की बातें अल्लाह ताला के तरफ से, ये दीन की बातें अल्लाह ताला के तरफ से, है ना। ये सारी बातों को हम खुद जब तक कि इस बात को फैसला ना कर ले, और उसके बाद फिर हम अपने दिली हालत को ना बदल दें कि हाँ बेशक वो मेहरबान और रहमान सिर्फ वाहिद अल्लाह है ना, और उसका हमें शुक्र करना है। तो जब तक कि ये मेरे दिल में, मेरे कल्ब में, मेरे अमल में ना आ जाए, तो अल्लाह ताला हमें भी नहीं बदलेगा। अल्लाह कहता तो है ना कि तुम एक कदम तो बढ़ो। अल्लाह तो हमारे दिल की हालत को जानने वाला है ना। हम अगर दिल में भी ये बात को फैसला कर ले कि नहीं, मेरा रब जो है अल्लाह है, और पूरे कायनात का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत है ना। तो अल्लाह तो वो दिल की भी हालत जान रहा है। बेशक हमारे इस फीलिंग से, हमारे इस एहसास से, हमारे इस जज्बात से, हमारे इस सोच से अल्लाह ताला हमको और बदलता चला जाएगा। यानी कि हमको बिल्कुल बुरा बदी से नेकी की तरफ जो है ला देगा। ठीक है, तो हमने दिल में पहले इस बात को फील तो करना है ना, है ना। अल्लाह तो देखता है, जबान पे हम भले कुछ बोल दे लेकिन दिल में नहीं। मुनाफिक क्या थे? मुनाफिक जबान से तो बोलते थे लेकिन उनके दिल में नहीं था। तो क्या अल्लाह ताला उनको छोड़ा? नहीं, पकड़ा और आगे भी पकड़ेगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर से ये सजा इस वजह से दी गई कि जब कोई नेमत अल्लाह किसी कौम को दे देता है, तो जब तक कि वह लोग खुद अपनी कल्बी हालत ना बदले, अल्लाह भी उसे नहीं बदलेगा, है ना। जिस तरह से देखिए, अगर देखा जाए तो कुफ्फार, है ना, कुफ्फार जो मक्का में जो कुफ्फार थे, अल्लाह ताला ने उनके बीच में, ठीक है, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा। और तो और कुफ्फार को इतनी बड़ी नेमत, यानी कि खाने काबा, अल्लाह अपना घर जो है कि वहां पे रखा, बनाया, और जिसका वो मुजाबिर हुए, है ना, और जिससे उनको फायदा मिलता था। ठीक है, वो सरदार बने, बड़े सरदार बने। तमाम अगल बगल के जो है कि कौमें लोग वहां आते थे, तमाम अगल बगल के कबीले उनके पास आते थे। ठीक है ना। तो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दिया, लेकिन वही है कि हक तो आया इनके सामने, मगर इन्होंने, इनके दिलों में गुरूर रहा, और जिस वजह से अल्लाह ने फिर इनको पकड़ लिया, है ना। ठीक है, तो नेमत किसी कौम को दे देता, जब तक कि वह लोग खुद अपने कल्बी हालत ना बदले, अल्लाह भी उसे नहीं बदलेगा। और अल्लाह तो यकीनी सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है, हमारे दिल के भेद को भी जानता है। मसलन हालत फिरौनियों के और उनसे पहले के लोगों के कि उन्होंने अपने रब की बातें झुटलाई। यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला फिर कह रहे कि मसलन उन्हीं फिरौनियों के जैसे कि उनसे पहले हुए, यानी कि इन कुफ्फार से पहले जो हुए, जिनकी बात गुजर गई है ना, कि उन्होंने अपने रब की बातें झुटलाई। जब उनके सामने हक की बात आई थी तो उन्होंने झुटलाया। बस
ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سارے ظالم تھے ہے نا. ان لوگوں کی حالت قوم فرعون اور ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے تھے اور اپنے پروردگار کے آیتوں کو جھٹلاتے تھے. ہم نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر ڈالا اور فرعون کے قوم کو ڈبا مارا اور یہ سب کے سب ظالم تھے. بے شک تمام جانداروں سے بدتر، غور کیجیے گا، تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرے. اللہ تو استغفار. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرے پھر وہ ایمان نہ لائے. اللہ نے ڈکلیئر کر دیا، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ساری چیزیں بنی اور اس کے بعد نیچے میں جو ڈکلیریشن ہے نا کہ تمام جانداروں سے جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں، ان سب میں سب سے بدتر کون ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرے. اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرے اور پھر وہ ایمان نہ لائے. اب تمام جاندار میں، پوری خلقت میں وہ جاندار انسان اور جنات کو چھوڑ کے باقی جو بھی مخلوقات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. وہ سب حقیقت بات جانتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. اب بچے انسان اور جنات. تو انسان اور جنات میں کون بدترین ہے؟ وہ بدترین ہے جو کفر کرے اور ایمان نہ لائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تو کا استغفار. اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے بچائے، آمین. اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک جانوروں میں کفار سب سے بدترین، تو باوجود اس کے کہ پھر وہ ایمان نہ لائے، ہے نا، ایمان نہیں لاتے. آگے دیکھتے، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے. یہاں پہ دیکھیے، اے رسول، جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا پھر وہ لوگ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے اور پھر اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ بات یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو منافق مدینہ میں تھے، حالانکہ مدینہ میں وہ منافق یعنی کہ وہ یہودی یعنی کہ وہ بنی اسرائیل اس وجہ سے تھے کہ ان کی پہلے کی کتاب توریت میں ان کو صاف واضح بتا دیا گیا تھا، ہے نا، اور انجیل میں بھی کہ وہ آخری نبی جو ہے کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے اور انہی کا مذہب سچا مذہب ہوگا، وہی بہتر ہے، وہی حق ہے نا، اور وہی اللہ کی وحدانیت جو پہلے تھی اسی کا وہ بھی جو ہے کہ پیغام لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور انہی کے مذہب ہم کو اپنانا ہے. یہ پلان کر کے وہ آئے تھے، بسے تھے. مگر ہوا کیا کہ ہوا یہ کہ وہ جو ہے کہ سمجھ یہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان، جیسے کہ ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، اور دیگر تمام پیغمبر، تمام نبی اور تمام رسول بنی اسرائیل میں ہوئے، ہے نا. لیکن آخری نبی جو تمام نبیوں کے امام سردار ہوئے، وہ جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوئے.
بس اس بات کا جو ہے نا انہوں نے جو ہے کہ یہ کر لیا، کیا کہتے ہیں کہ بغض کر لیا، حسد کر لیا، اور یہ حسد جو ہے کہ ان کو لے ڈوبی. اور یہ حسد بنی اسرائیل کے بارے میں ہم لوگوں نے آگے کی صورتوں میں بھی پڑھا ہے، آیتوں میں پڑھا ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی دیکھے کس طریقے سے یہ جو ہے کہ اپنا طریقہ اپناتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں، یہ جو منافق ہیں ہے نا، انہوں نے باقاعدہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے تو مدینہ پہنچتے ہی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو بھی جو ہے کہ اب مدینہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہے نا، اس کا وہ سب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہوگا اور انہی کا فیصلہ ہوگا. یعنی کہ سرداری ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. یہ بھی کھٹتا یہودیوں کو، یہ بھی کھٹتا یہودیوں کو، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی پلان کیے ہوئے تھے. وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ اس قدر مغرور ہو گئے تھے کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم سردار بنے. بہرحال ہے نا، لیکن وہ کام نہ ہو سکا. تو مگر یہاں پر یہودی جو تھے ہے نا، یہاں پہ بہت یہودی میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے کہ کئی تین طرح کا عموماً بڑھ گئے تھے اپنے آپ میں، کہ کچھ تو ایسے تھے جو سامنے سے ڈائریکٹ جو ہے کہ دشمن بنے، اور کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان کے گروہ میں رہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا ہے نا، روزہ رکھنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مگر ان کا دل جو ہے وہی تھا. اور وہ بعد میں موقع ملتے اپنے لوگوں سے ملتے تھے اور مسلمانوں کی جو ہے کہ وہ سازشیں کیا کرتے تھے. آج بھی ایسے ہیں، آج بھی ایسے ہمارے ارد بھی. ٹھیک ہے نا. تو ایسے جو منافق ہوئے ہے نا، وہ منافق بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لیے تھے ہے نا. انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ وہ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ دیں گے ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایماندار رہیں گے ہے نا. اے رسول، جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا وہ لوگ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے. اور وہ منافق کیا کرتے تھے کہ اندر بغض لیے ہوئے بیٹھے تھے، نفرت لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر جگہ، ہر موقع، ہر جگہ پہ جو ہے کہ وہ لوگ عہد کو توڑتے تھے اور سازش کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور سازش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک ہے نا. اور انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا. اللہ کا خوف نہیں تھا تبھی نہیں کام کرتے تھے. خوف ہی رہتا تو کہاں سے کام کرتے ہے نا. تو بہرحال ہے نا، تو آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں. بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں ہے نا. تو اگر وہ لڑائی میں تمہارے ہاتھ چڑھ جائیں تو ایسی سخت ان کے ساتھ ان کے لوگوں، مطلب کہ ایسی سخت ان کے اوپر سختی کرو کہ ان کے ساتھ ان لوگوں کا تو اگر وہ لڑائی میں تمہارے ہتھے چڑھ جائیں تو ایسی سزا دو کہ ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دو جو ان کے پشت پر ہو، تاکہ یہ عبرت حاصل کریں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بات جو ہے کہ بدر کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سے موقع پر مدینہ میں غزوے ہوئے، جیسے غزوہ احد ہوئے، غزوہ خندق ہوئے، اور بھی بہت سارے ہوئے. تو ان تمام جگہوں پر جو ہے یہ جو منافق تھے نا، یہ منافق ہمیشہ مسلمانوں کے پیچھے لگے رہے اور کہیں نہ کہیں سے مسلمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے. کہیں نہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ایک سازش میں پھنسانے کی کوشش کرتے رہے. ہر جگہ پر جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو کمزور کرنا، ان کی فوج کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. احد میں بھی کیا ہوا کہ بہت سارے منافق جو تھے وہ جو ہے کہ ڈرائے کہ کہاں جا رہے ہو، اتنی بڑی لشکر ہے، نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ کے خندق میں بھی کیا ہوا کہ بس وہی کہ بتائیے، خندق اور احد کے موقع پر تو دیکھا جائے تو یہ منافق جو ہے کہ جب چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن پھر یہ عین وقت پر پیچھے ہٹ گئے اپنے پوری فوج، عارف سے زیادہ اپنی فوج لے کر کے.
ہے نا. غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 3,000 مسلمان تھے، جبکہ مقابلے میں 10,000 تھے دشمن. ٹھیک ہے نا. اور جب 10,000 کی بات دیکھ کر کے یہ جو منافق تھے یہ جو ہے کہ خود ڈرے اور مسلمانوں کو ڈرائے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی آدھی سے زیادہ اپنی فوج لے کے چلے گئے، اور مسلمان بھی خوف زدہ ہو گئے. بچ بچا کے 300 مسلمان رہ گئے. ٹھیک ہے نا. احد میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ اس آیت میں کہہ دیا کہ اگر تم کو موقع ملے گا جب کبھی بھی یہ تمہارے آمنے سامنے ہو جائیں، تمہارے آمنے سامنے ہو جائیں، تو جو ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدلہ لیا ہے نا، بدلہ لیا. غزوہ خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایک یہودیوں کو جو ہے کہ خندق سے بلکہ پہلے ہی کیا لیا احد نہیں، تمام یہودیوں کو جو ہے کہ نکال باہر کیے تھے مدینہ سے، اور وہ جو ہے کہ جا کر کے وہاں بس گئے تھے، کیا کہتے ہیں کہ وہ خیبر میں جا کر کے اپنا پناہ لے لیے تھے. جبکہ خیبر بھی یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، بہت بڑا گڑھ تھا. ٹھیک ہے نا. کچھ قبیلے یہودیوں کے جیسے بنو قزیرہ ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ لیے تھے، مطلب کہ انہوں نے سمجھوتا کیا ہے نا، اور جب انہوں نے بہت ریکویسٹ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے رہو. حالانکہ انہوں نے بھی خندق میں انہوں نے دھوکہ دیا، خندق میں انہوں نے بھی دھوکہ دیا. بہرحال تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں موقع ملے تو ان کو چھوڑنا نہیں. آگے دیکھتے. اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کے حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں، اور اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت، عہد شکنی، وعدہ خلافی کا خوف ہو تو تم بھی برابر ان کا عہد انہی کی طرف سے پھینک مارو. عہد شکن کے ساتھ عہد شکنی کرو. اللہ ہرگز دغا بازوں کا دوست نہیں ہوتا. یعنی کہ کوئی آپ کے ساتھ وعدہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ وعدہ کرے، آپ کے ساتھ سمجھوتا کرے، آپ کے ساتھ صلح کرے ہے نا، اور آپ جو ہے کہ ان کے ساتھ غداری کر دیں، آپ ان کے ساتھ غداری کر دیں، تو ایسا غدار تو آپ کو کبھی بھی پھنسا سکتا ہے نا بھائی. غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ غزوہ خندق میں بنو قریظہ جو تھے، ہم باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تمام یہودیوں کو نکال رہے تھے، تمام یہودیوں کو ڈگو، ٹھیک ہے، اور وہ ہار چکے تھے. وہ خود وہ جو ہے کہ بالکل اس بات پر پشیمان تھے کہ انہوں نے غلط کیا حضور کے ساتھ، انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے نا، پشیمان تھے. ٹھیک ہے نا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال باہر کیا، ٹھیک ہے، تو ایک جو قبیلہ تھا آپ کے بنو قریظہ کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے سامنے آ کے بہت ریکویسٹ کی، بہت گزارش کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے تم رہو ہے نا. اور انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے طرف آپ کے دشمنوں کو نہیں آنے دوں گا، اور آپ بھی ہمارے دشمن ہماری طرف دشمن کو نہیں بھیجیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو گیا. لیکن خندق میں کیا ہوا کہ وہ بنو قریظہ جو تھے، جن کا سردار کعب تھا، وہ جا کر کے یہودیوں سے مل گیا، اپنی طرف راستہ دے دیا. کتنی پریشانیاں ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر، کتنی پریشانیاں سوچ نہیں سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ بے شک جو تمہارے ساتھ جو ہے کہ عہد میں غداری کرے، ٹھیک ہے نا، تو تم ان کے ساتھ عہد کو مت مانو، تم بھی آگے پھیل دو. اگر وہ عہد نہیں مانتے تو پھر تم کو جو ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کہ اپنا رحم دلی دکھاؤ گے. بات تو جائز ہے نا. کوئی اگر عہد توڑ دے تو ہم کیا عہد ان کے ساتھ برقرار رکھیں گے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر آج یہی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے. یعنی کہ جو کافر یہ نہ سوچے کہ وہ بھاگ نکلیں گے، ہے نا، وہ بھاگ نکلیں، ایسا نہیں ہے.
कुफार ये ना ख्याल करे कि वह मुसलमानों से आगे बढ़ निकलेंगे, क्योंकि वह हरगिज मुसलमानों को हरा नहीं सकते, क्योंकि वह हरगिज मुसलमानों को हरा नहीं सकते। क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि अल्लाह तो हक के साथ है, यानी कि जो ईमान वाले हैं, जो ईमान के लिए लड़ रहे हैं, जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, जिनकी जंग कुफार से है, जो अल्लाह के दुश्मन है। तो यहाँ पे अल्लाह किसका साथ देगा? जाहिर सी बात है कि अल्लाह यहाँ पर मोमिन का साथ देगा, मुसलमान का साथ देगा, यहाँ तक कि जिनके बीच में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि अल्लाह के अपने महबूब हैं, रसूल। तो बेशक अल्लाह ताला मुसलमानों का साथ देंगे। बहरहाल फिलहाल आज यहाँ तक, इंशाअल्लाह फिर बातें होंगी। सदाकल्लाहुल अज़ीम।